ہمارے یہاں حدیث کی جو سب سے مستند کتاب ہے وہ ہے بخاری۔ یہ جو صحیح بخاری ہے، اس سے پہلے بھی ایک کتاب حدیث کی لکھی گئی تھی، وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، موطا امام مالک۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا وہ چھوٹی تھی، یعنی اس میں حدیثیں کم تھی بڑی اعلیٰ درجے کی، وہی پڑھائی جاتی تھی پہلے۔ لیکن جب صحیح بخاری لکھی گئی، صحیح بخاری ایسی تھی جو بڑی، اس میں بہت زیادہ احادیث تھی، تو پھر اس کو کافی شہرت مل گئی، وگرنہ اس سے پہلے موطا امام مالک تھی جس کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب میں حضرت علی کا تذکرہ کیا، تو ان کے تذکرہ کرنے میں جو وہ سب سے پہلے جو حدیث نبی علیہ السلام کی لے کے آئے، وہ حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے۔ یہ حدیث وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غزوہ خیبر سے متعلق تھا۔ غزوہ خیبر ایک بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بڑا مال ملا تھا، بڑا مال ملا مسلمانوں کے۔ اسی جنگ کے بعد ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ جی مال بڑا آیا، کچھ ہمارا بھی خرچہ لگا دیں۔ وہ اس جنگ میں بڑا مال آیا تھا۔ اس جنگ، یہ جو غزوہ خیبر ہوئی تھی، اس میں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، کچھ چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے، وہ قلعے فتح ہوتے رہے، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑا قلعہ تھا، قلعہ قموس، اس قموس نام کا وہ قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کل میں ایک آدمی کو جھنڈا دوں گا، کل میں ایک آدمی کو جھنڈا دوں گا، وہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نام آپ نے اس بندے کا نہیں لیا، بس اتنا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے۔ دیکھیں، ایک تو بات نا محبت، اللہ سے محبت کرنا ہم سب کرتے ہیں، جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے، زبان نبوت سے یہ بات نکل رہی ہے۔ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات جب نبی علیہ السلام نے فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کبھی لالچ نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، کوئی منصب ملے، لیکن اس وقت ان کے ذہن میں بھی دل میں بات ہے کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صرف ان کے دل میں نہیں، ہر صحابی کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، اس لیے کہ جہاں جھنڈا لینے کی بات نہیں تھی، پیچھے ایک بشارت تھی، ایک عظمت تھی جو نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک تھا، پیچھے وہ تھا کہ بس یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ پھر جب اگلا دن آیا تو نبی علیہ السلام نے بھی ایسے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے یوں کر رہے ہوں گے، یقیناً ایسے کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا جھنڈا دیا جائے، ہمیں جھنڈا دیا جائے، ہر ایک کی خواہش تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ علی کدھر ہے، اور اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں درد تھا، تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو لاؤ۔ ان کو لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اسی وقت شفا۔ آنکھ بڑی حساس جگہ، ابھی بھی جو لوگ آپریشن کراتے ہیں وہ اس کا پہلے پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر جا کے وہ کہیں جا کے اس کا آپریشن کرتے ہیں، بڑی نازک جگہ ہے، بڑی حساس جگہ ہے آنکھ۔ تو آپ نے لعاب لگایا، اللہ نے شفا دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا، آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا کہ یہ لو جھنڈا، اور جا کے ان کو دعوت دینا اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ اگر تو اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، تیری وجہ سے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور اگر تیری وجہ سے ان کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے بڑا قیمتی سامان ہے، سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے اندر بات تھی وہ یہ کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منطبق ہوا۔ تو یہ وہ حدیث تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت علی کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے یہ حدیث لے کے۔ دوسری کتاب ہے جس کا میں نے آپ کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہے صحیح مسلم، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ انہوں نے جب حضرت علی کا تذکرہ کیا، وہ سب سے پہلے جو حدیث لے گیا میں وہ سنانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ میں رہے تھے، ہر جنگ میں، بدر، احد، خندق، خیبر،
حنین، سب جنگوں میں تھے، اور صرف تھے ہی نہیں، کارنامہ سر انجام دیتے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ جب بات آئی نا تبوک کی، ایک غزوہ تبوک بھی ہوئی تھی جو نبی علیہ السلام نے جنگ لڑی تھی، جب غزوہ تبوک کی بات آئی جو مدینہ سے بہت دور جانا پڑنا تھا، لمبا سفر تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ آپ یہیں پہ رہیں، آپ مدینہ میں رہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جائیں گے، آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جائیں گے، میں تو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، تم یہیں پہ رہو، تمہیں میرے ساتھ وہی تعلق ہے اور وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی علیہ السلام، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ حضرت ہارون۔ تو کتنی بڑی نسبت جوڑی نبی علیہ، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو جب چھوڑ کے گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ جوڑا کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ اور موسیٰ کا ہارون علیہ السلام، جو تعلق ان کا تھا نا وہی میرا اور تیرا ہے، کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کو یہ نہ بنا لے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کون بنے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، تو کوئی نبوت کی طرف نہ چل پڑے، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو ہارون اور موسیٰ والا ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ جو تعلق ہارون اور موسیٰ کا تھا، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اس کو ظاہر کیا، کیونکہ حضرت علی بھی نبی علیہ السلام کے چچا زاد تھے تو بھائیوں کی طرح ہی ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات زندگی ہیں ان کے اندر بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق جب کسی سفر پہ جاتے تھے نا تو اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے تھے۔ کیوں؟ کہ جب نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تھے تو کس کو جانشین بنایا تھا؟ حضرت علی، کیونکہ تبوک لمبا سفر تھا، یہ کوئی 2 دنوں کی یا ہفتے کی بات نہیں، یہ مہینوں کی بات تھی، تو اتنی دیر مدینہ میں رہنا ہے، نمازیں پڑھانی ہیں، خطبے ہونے ہیں، لوگوں کو مسائل بتانے ہیں، کوئی مسئلہ بن سکتا ہے دشمنوں کی طرف سے، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے یہ کوئی چند دنوں کی 10-15 دنوں کی، یہ مہینوں کی بات تھی، تو کوئی بڑا ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ اسی سنت کے پیش نظر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے تھے سفروں کے اوپر، لمبے سفر پہ، تو نبی علیہ السلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی کو ہی اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہادری بھی دی ہوئی تھی اور علم بھی تو اعلیٰ درجے کا دیا ہوا تھا۔ یہ بڑا کمال ہے کہ بندہ بہادر بھی ہو اور بندہ علم والا بھی ہو۔ عام طور پہ علم والے کمزور ہوتے ہیں اور عام طور پہ بہادر جاہل ہوتے ہیں، بہادر طاقت والے لوگ اکثر جاہل ہی ہوتے ہیں، لڑنے میں وہ شیر ہوتے ہیں،